بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ الجھیں گے اور 100 میں سے 99 جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پیشن گوئی کی سچ ثابت ہونے کی شروعات ہو چکی ہے۔ دھڑکتے دلوں آپ تمام دوستوں کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ ہائیکو میں واقع ہے جسے آرمینائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی عبرانی زبان میں اسے فرات اور عربی الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور اللہ کے حکم سے آگ سرد ہو گئی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ ستون ہیں جن سے باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق نما بڑی غلیل سے نیچے جلائی گئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہوتا ہے جہاں آماگ اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 سپاہی۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریائے الانبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے واقع ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے روپوش ہو گئے، یعنی غار میں چھپ گئے۔ انہیں عمر خضر عطا کی گئی ہے اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین کی المناک شہادت ہوئی۔ کرب و جوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ہمراہ ذرا فاصلے پر بہنے والے دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی جو 3000 قبل از مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے کنارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس مقدس سرزمین پر چھوڑا اور خود یروشلم چلے گئے جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور ہر علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب کے بادشاہ نشین مفلوک الحال مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدا سے چلا آ رہا ہے
گزشتہ ایک صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مڈبیر دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر الزور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ اور فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ الجھیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات اور دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال تک چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید آلی اکیلائی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خون ریز معرکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرون حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر کرد قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور دوسری جنگ 1967 میں۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سونے کے اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ الجھیں گے اور 100 میں سے 99 جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یقیناً جو آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے یہ اسی پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔